آج جو ہے ہم اپنا آٹو میکینکس اینڈ EFI وہ اس کا لیسن نمبر 1 شروع کر رہے ہیں اور جو ترتیب وائز چلے گا. اور اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ تھوڑا سا انٹرو میں دے دوں کہ کسی بھی ورکشاپ کے اندر کام کرنے کے لیے جو انٹرنس کی کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیفٹی. ٹھیک ہے، ورکشاپ اور اس کی سیفٹی. تو اس کے بغیر جو ہے کوئی بھی کام جو ہے ورکشاپ کے اندر حادثات، نقصانات، ایکسیڈنٹ کا باعث بنتا ہے. تو اس لیے اس کا جاننا بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے کہ ورکشاپ ہوتی کیا ہے. ہمارے پاس فرسٹ ٹاپک ہے ورکشاپ. ورکشاپ ہوتی کیا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اس کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے کہ ورکشاپ ہوتی کیا ہے. تو ہم ورکشاپ کو اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں ایزی اور آسان ورڈنگ کے لیے کہ ورکشاپ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ مختلف قسم کی مشینیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے ان مشینوں کے کام ہوتے ہیں، اور جہاں پہ مختلف قسم کے ٹول استعمال ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے اسائنمنٹ وہاں پہ کمپلیٹ کیے جاتے ہیں. تو ایسی جگہ کو ہم ورکشاپ کہتے ہیں جہاں پہ بہت سے ٹیکنیشین مل کے بہت سے مختلف قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. آٹو ورکشاپ کے اگر آٹو ورکشاپ کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہر آدمی اس کو بہتر طریقے سے سمجھے. تو اس کے لیے جو ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے نا، سب سے پہلے کہ وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو دیکھیں کہ آٹو ورکشاپ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ مختلف قسم کی گاڑیاں جاتی ہیں اور وہ مختلف قسم کے کام کرا رہا ہے. کوئی انجن کا کام کرا رہا ہے، کوئی الیکٹریکل آٹو الیکٹریشین کا کام کرا رہا ہے، کوئی ٹرانسمیشن کا کام کرا رہا ہے، کوئی ڈفرینشیل کا کام کرا رہا ہے، کوئی بریک کا کام کرا رہا ہے، کوئی کلچ کا کام کرا رہا ہے. تو اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ آٹو ورکشاپ، تو سمپل ورڈ میں اس کی جو ڈیفینیشن ہم دیں گے وہ یہ ہے کہ آٹو ورکشاپ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ مختلف قسم کی گاڑیوں کی مرمت کی جاتی ہو، ریپیئرنگ کی جاتی ہو، مینٹیننس کی جاتی ہو، اور ایسی جگہ کو ہم ورکشاپ کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ آٹو ٹیکنیشین. کہ آٹو ٹیکنیشین ہم کس کو کہتے ہیں. آٹو ٹیکنیشین کی کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے آسان اور ایزی ورڈنگ میں کہ سننے والا سمجھنے والا آسانی سے سمجھ جائے. تو آٹو الیکٹریشین ایسے شخص کو، ایسے پرسن کو کہتے ہیں کہ جو یعنی کہ مختلف قسم کی گاڑیوں کی مرمت کا کام کرتا ہے یا گاڑیوں کی ریپیئرنگ یا مرمت کا کام کرتا ہے. ایسے شخص کو ہم یا ایسے پرسن کو ہم آٹو ٹیکنیشین کہتے ہیں. اب آٹو ٹیکنیشین کے بعد ہم تھوڑا سا اس کو اور ڈیفائن کریں گے کہ آٹو ٹیکنیشین کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں، ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. آٹو ٹیکنیشین کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. تو آٹو ٹیکنیشین جب بھی ہم آٹو ٹیکنیشین کی ذمہ داریوں کو اگر ہم ڈیفائن کریں یا ایکسپلین کریں وہ یہ ہے کہ اس میں چھ جو بیسک کانسیپٹ ہیں آٹو ٹیکنیشین کی ذمہ داریوں میں، اس کو ہم 1 بائی 1 ہیڈنگ کے ساتھ ایکسپلین کر سکتے ہیں آسانی سے. نمبر 1 پہ گاڑی کا معائنہ کرنا اور اس کے ڈیفیکٹ کی نشاندہی کرنا. نمبر 2 اس پارٹس کو، ڈیفیکٹو پارٹس کو کھولنا. نمبر 3 اس ڈیفیکٹو پارٹس کا معائنہ کرنا. نمبر 4 اس ڈیفیکٹو پارٹ کو کھولنا، اس کو ریپیئر کرنا یا ریپلیس کرنا. نمبر 5 جو بھی پارٹس ہم نے ریپیئر کیا ہے یا ریپلیس کیا ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا. نمبر 5 پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹ کی ایڈجسٹمنٹ کرنا. نمبر 6 پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ نے گاڑی کا کام کیا ہے وہ گاڑی کو آپ نے اچھے سے روڈ ٹیسٹ کرنا. اگر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس گاڑی کو کسٹمر کے حوالے کرنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس جو آتی ہیں سیفٹی کے حوالے سے. تو سیفٹی کے حوالے سے جو سب سے پہلی ہمارے پاس جو امپورٹنس ہے وہ ہے پرسنل سیفٹی. نمبر 1 پہ آتی ہے پرسنل سیفٹی. ٹھیک ہے، پرسنل سیفٹی بیسیکلی ہوتی کیا ہے. پرسنل سیفٹی کو ہم آسان لفظوں میں ایسا ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنی مشینری کو اور اپنے ٹولز کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو حادثات سے بچانا.
ٹھیک ہے، اور اپنے ایریا کو جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے اس طرح سے مینٹین کرے کہ وہ ایکسیڈنٹل نہ ہو کسی بھی صورت میں۔ اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے مشین کی سیفٹی۔ مشین ٹائم زیادہ ہو گئی ہے۔ اچھا، نمبر 2 پہ آتی ہے مشین سیفٹی۔ مشین سیفٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ مشینوں کو احتیاط سے استعمال کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے جاب کو اس طریقے سے ہینڈل کریں کہ نہ آپ کو کوئی حادثے کا شکار ہو نہ ہی مشین۔ تو آپ نے مشین کی بھی ایسی ہی حفاظت کرنی ہے جیسے آپ اپنی کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ آ جاتی ہے ٹول کی سیفٹی۔ ٹھیک ہے، ٹول کی سیفٹی۔ ٹول کی سیفٹی کیا ہوتی ہے کہ ٹول کو احتیاط سے استعمال کرنا، جہاں سے اٹھایا وہیں رکھنا، اس کو پراپر طریقے سے، یعنی کہ جب آپ نے ٹول کو استعمال کیا اس کو اچھے سے صاف کریں اور اپنی جگہ واپس رکھیں۔ اور اسی طرح سے ہر ٹول کا اب اس میں کچھ اکوپمنٹس بھی آپ یوز کرتے ہیں، انسٹرومنٹ بھی یوز کرتے ہیں، جیسے ورنیئر کیلیپر ہو گیا، مائکرو میٹر ہو گیا، اس کے علاوہ آپ بور گیج استعمال کرتے ہیں، ان سائڈ کیلیپر استعمال کرتے ہیں، آؤٹ سائڈ کیلیپر استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈائل انڈیکیٹر استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ہائٹ گیج استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سارے انسٹرومنٹ ہیں، بڑے سینسیٹیو ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، تو ان کو بڑے احتیاط سے استعمال کرنا مشین ٹولز کی سیفٹی کہلاتا ہے، اکوپمنٹس وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ بلڈنگ سیفٹی۔ بلڈنگ سیفٹی کیا ہے کہ بلڈنگ سیفٹی یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی ورک شاپ موجود ہے اس کو، اس ایریے کو، اس جگہ کو احتیاط سے استعمال کرنا، یعنی کہ جو بھی ایریا آپ کے پاس ہے کام کے لیے اس کو کسی بھی قسم کے حادثات سے بچانے کے لیے جو بھی آپ کے پاس ریپیئرنگ مٹیریل ہے اس کو احتیاط سے رکھنا، احتیاط سے استعمال کرنا، اور جب کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں تو احتیاط سے کریں تاکہ جو بھی آپ کے پاس کبرڈس ہیں، ٹیبلز ہیں، چیئرس ہیں، ٹولز ہیں، ان کو جو ہے آپ نے احتیاط سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کو کہتے ہیں بلڈنگ کی سیفٹی، یعنی کہ جہاں ہم کام کر رہے ہیں اس عمارت کی بھی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ پھر ہے نمبر 5 پہ آ جاتا ہے کہ ہیوی پارٹس کی شفٹنگ۔ ہیوی پارٹس کی شفٹنگ۔ ہیوی پارٹس کی شفٹنگ سے کیا مراد ہے کہ جب فرض کریں کوئی گاڑی آپ کے پاس آئی ہے اور اس کا انجن کھولنا ہے، تو انجن جب آپ اس کو بالکل ہر جگہ سے علیحدہ کر دیتے ہیں تو اس کو کرین کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا، یا آپ نے گاڑی کا ٹرانسمیشن اتارا ہوا ہے تو ٹرانسمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، بالکل سیفٹی کے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو یہ اس طرح سے اگر ہم ان چیزوں کا، تمام چیزوں کا خیال رکھیں تو ہم ایک اچھے ٹیکنیشین ہیں، ہم ایک اچھے ورکشاپ اونر ہیں، اور اس طرح سے آپ کسٹمر کو بھی اچھی سے اچھی سروسز دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک لیسن تھا سیفٹی کے حوالے سے۔ اب نیکسٹ لیسن بھی انشاءاللہ جلد ہی ہم آپ کے لیے جو ہے پرووائڈ کریں گے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ آٹو میکینکس اور EFI دونوں جو ہیں، دونوں کے لیے بےحد ضروری ہے کہ جو ہے سیفٹی کے بارے میں جو ہے تمام معلومات ہو، اور سیفٹی کے ساتھ یعنی کہ ہر چیز کام کو کرنے کے لیے اور اس کو سر انجام دینے کے لیے نہ اس میں جلد بازی کی ضرورت ہے، نہ اس میں جو ہے کوئی زیادہ پھرتی دکھانے کی ضرورت ہے۔ تیزی اور بے احتیاطی جو ہے نا ہمیشہ حادثات کا باعث بنتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر جاب کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اور اپنے مشینری کو اور اپنی جاب کو وہ سیف رکھنا چاہیے۔ تھینک یو۔